ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے ہمارے ٹرانسمیشن میں تعاون کیا ہے کنگڈم ویلی نے، جو کہ ایک انتہائی خوبصورت لوکیشن پر واقع ایک اپرووڈ ادارہ ہے اور انتہائی آسان اقساط پر محفوظ سرمایہ کاری۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مس عائشہ سائیں، جو کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں ماشاءاللہ، انتہائی خوبصورت۔ تو سب سے پہلے تو میڈم سے سوال یہ کریں گے کہ میڈم، آپ کے نام کے ساتھ سائیں لگتا ہے، یہ کیوں لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب کو جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کی آج کی گفتگو سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، اور ٹی وی کے اوپر آ کے بھی الحمدللہ۔ سو میرے نام کے ساتھ جو سائیں ہیں، یہ جو میں جو شاعری لکھتی ہوں وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لکھتی ہوں، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ ایون کہ میری کوئی بھی شاعری جو ہے کسی اور کے لیے نہیں ہوتی۔ نارملی لوگ کرتے ہیں شاعری، بٹ میں نے جتنی بھی ابھی تقریباً 3 کتابیں میں لکھ چکی ہوں، مگر وہ ساری اللہ کے لیے ہے الحمدللہ، اور اس کے اندر جو میرا تخلص ہے وہ سائیں ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی تھی شروع میں جب میں لکھ رہی تھی کہ میں اس کو کسی طرح چینج کر دوں، تو وہ پھر بیکاز میں ایک میک اپ آرٹسٹ بھی ہوں، تو وہ پھر عائشہ اور سائیں یہ دونوں ایک الگ الگ وہ آتے ہیں کہ ایز اے میک اپ آرٹسٹ اور ایز اے پوئٹ اور موٹیویشنل اسپیکر، تو پھر تھوڑا سا ذرا لوگوں کو یہ بتانا اور سمجھانے میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، مگر الحمدللہ اب تھوڑا لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے۔ سائیں جو ہے یہ میرا دوسرا والا رخ ہے جو کہ میرا شاعری کے ساتھ لگتا ہے، اور عائشہ میرا نام ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، یہاں پہ میم آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کو جب بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے تو ماشاءاللہ حجاب میں دیکھا ہے، بہت بہترین بات ہے، تو آپ اس کو کس طرح کیری کرتی ہیں اور آپ کو کس طرح مطلب کیسا لگتا ہے حجاب لینا اور آل دا ٹائم؟ الحمدللہ آج کا کیونکہ یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، آج آپ لوگوں کا جیسے ٹاپک بھی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جی اگر آپ خود کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ساتھ میں یہ کہ آپ کسی کو روک رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سب سے ہمارے اندر ایک جو چیز آ گئی، اگر آپ اس کو منافقت میں لے لیں، کسی بھی چیز میں لے لیں، کہ ہم کسی کو نہیں روک رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں اچھا جی جو ہو رہا ہے ہون دو، کوئی بات نہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ مگر اگر آپ اپنے کردار میں یا اپنی شخصیت کے اندر وہ چیز شامل کر لیتے ہیں تو پھر آپ بہت سے لوگوں کے، میں کہتی ہوں اگر آپ کسی ایک بندے کے بھی آئیڈیل بن جائیں، بالکل، یا کوئی آپ کو دیکھ کے وہ چیز شروع کر دے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جیسے انہوں نے بتایا کہ ہارش طریقے سے ہی کسی کو روکنا ہے۔ بہت ساری لڑکیاں اور عورتیں مجھے میسیجز کرتی ہیں، کالز کرتی ہیں کہ آپ کیسے لے لیتی ہیں، کیونکہ میں نے شادی پہ بھی حجاب لیا ہوتا ہے، میں نے میرے پاس کوئی لاجک نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ جی میں حجاب نہیں کر سکتی، کہ جب بھی آپ نے کوئی نیکی کا کام یا کچھ بھی کرنا ہے اس کے اندر کوئی آپ وہ نہیں دے سکتے کہ جی میں یہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ وجہ تھی۔ میڈم ایک المیہ بھی ہے کہ جب ہم نیکی کا کام نہیں کرتے تب تو آزادی ہے، جب ہم کوئی نیکی کا کام یا اچھا کام کرتے ہیں یا ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہمیں اس طرح کا کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو بھی یہ کافی فیس کرنا پڑتا ہوگا؟ جی مجھے تو اتنا زیادہ فیس کرنا پڑا کیونکہ میری فیلڈ تھوڑی اس طرح کی تھی کہ میں میک اپ کی فیلڈ میں تھی، اور دوسری طرف یہ تھا کہ میں حجاب کر رہی تھی، اور تھوڑے میرے نیلز بھی ایسے ہوتے تھے، میں نے لیشز بھی لگائی ہوتی تھی، تو پھر لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ کرٹیسائز کیا، بٹ میں اپنی جگہ کے اوپر ڈٹی رہی، اور میں ہمیشہ جتنی دفعہ بھی آپ لوگوں نے مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا میں حجاب میں ہی الحمدللہ آپ لوگوں کو نظر آؤں گی۔ بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، مگر یہاں وقت ہوا ہے اذان عصر کا۔ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید، اور مس عائشہ سائیں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو میں یہی کہی تھی کہ بہت ساری جسٹیفیکیشن ہوتی ہیں عورتوں کے لیے، کوئی کہتی ہے کہ جی مرد حجاب نہیں کرنے دیتا، ہسبینڈ نہیں چاہتا کہ میں اس طرح سے لگوں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اور اکثر عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اگر نارمل ڈیز میں بایا لے بھی رہی ہوتی ہیں تو شادیوں پہ اتار دیتی ہیں، یا کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اسٹارٹ کرتی ہیں کوئی ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ 2 مہینہ چادر لی اور پھر اس کو اتار شوق پورا ہو جاتا ہے۔ شوق، ہاں۔ تو مجھے بس یہی کہنا ہے کہ آپ کچھ چھوٹا سا عمل کر لیں بس، مگر اس کو مستقل طور پر، بہترین بے شک آپ ایک عمل کر لیں، آپ پورا مکمل طور پہ نہیں تبدیل ہو سکتے، مگر اندر اور باہر سے اس عمل کو اتنا مکمل کر لیں کہ جو آپ کو دور سے آپ پہچانے جائیں کہ ہاں بھائی ہے، کہ اس کو دیکھ کے ہم کچھ اپنے آپ کو بدل، آپ کی ایک شناخت بن جائے، ایک شناخت بن جائے۔ میڈم آپ ویڈیوز بھی بناتی ہیں اور فیمیلز کے حوالے سے، ویمن رائٹس کے حوالے سے بھی بات کرتی ہیں، تو آپ چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امر بالمعروف کے حوالے سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیمیلز کے لیے کیا خواتین کے لیے مشکلات ہیں جن کو حل کیا جا سکتا ہے اور وہ توجہ طلب ہیں؟ جی میں آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے میں خواتین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی، اور میں ہمیشہ خواتین کو بڑا بلنٹلی ایک بتاتی ہوتی ہوں کہ آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت اتنی خوبصورت کریں کہ آج کل ہم ٹی وی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں،
سچ میں ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. کہ اگر یہی مائیں کہ جن کو لگتا ہے کہ وہ بہت بیچاری ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے, اپنے بچوں کی تربیت اتنی سالڈ کر جائیں کہ وہ واقعی امر بالمعروف نہی المنکر ہی بنے, تاکہ وہ کل کو ایسے بن جائیں کہ لوگ کہیں کہ یار کس ماں نے اس کی تربیت کی. اور آج کل کی مائیں یہ نہیں کرتی ہیں. میرا ان ماؤں کے لیے, خاص طور پہ ان لڑکیوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ یہ ضرور کریں, اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں یہاں حافظ صاحب کی جانب جاؤں گی. سر جیسے کہ آج ہمارا موضوع ہے امر بالمعروف, تو اس پہ آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گی کہ اس کا تعلق دعا کی قبولیت سے بھی ہے, یا کس طرح آپ اس کو بیان کریں گے؟ بے شک دعا کے ساتھ بھی ہے. جی جی. کہا جاتا ہے کہ شیشے کو بالکل اگر سختی سے اس کے ساتھ کام کیا جائے یا اس کو چھیڑا جائے, سختی کے ساتھ پیش آیا جائے, تو شیشہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صرف ٹوٹتا ہی نہیں ہے بلکہ گھائل بھی کر دیتا ہے. بالکل, اس سے زیادہ خطرناک پھر ہتھیار بھی کوئی نہیں ہوتا. اس سے زیادہ خطرناک ہتھیار بھی کوئی نہیں ہوتا. تو دل کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ مسجد ٹا دے, مندر ٹا دے, سب ٹا دے جو ٹہندا, ایک بندے دا دل نہ ٹاویں, رب دلاں وچ رہندا. تو دل میں رب رہتا ہے, کسی کا دل دکھا دیا. جو آپ نے شرائط کی بات کی تھی, امر بالمعروف ہر بندہ نہیں کر سکتا. بالکل. کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اسے آنا چاہیے, اور اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے, اس کے اندر ادب ہونا چاہیے, احترام ہونا چاہیے. حسنین کریمین کی طرف آتے ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لاڈلے. حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین, ان دونوں کا نام ملایا جائے تو حسنین کریمین بنتا ہے. تو آپ نے ایک ضعیف شخص کو دیکھا وضو کرتے ہوئے, ان کے وضو میں تھوڑی سی گڑبڑ تھی, وضو میں تھوڑی سی غلطیاں تھیں. تو وہ درست کروانے کے لیے ان کو براہ راست نہیں کہا کہ آپ کی غلطیاں, کہا کہ بزرگ سے کہا کہ ہم وضو کرتے ہیں, آپ نے بتانا ہے کہ کیا ہم وضو ٹھیک کر بھی رہے ہیں یا نہیں. ابھی بچپن ہے لیکن تربیت, ماں کی تربیت کا دیکھیں کہ کیا سلیقہ ہے. حضرت حسنین کریمین نے اس ضعیف شخص کے سامنے وضو کیا, حضرت امام حسن نے بھی کیا, حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی کیا. تو وہ ضعیف شخص کہنے لگے کہ آپ دونوں کا وضو ٹھیک ہے, میرا وضو ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا, یعنی کہ دل کے ساتھ, دل کے اندر آپ گھر کر جائیں اپنی بات کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلم جو ہے کتنی نرمی کے ساتھ اپنے دین کے بارے میں, اپنے مذہب کے بارے میں, اپنے ریلیجن کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہمارے اندر بھی وہ ہونا چاہیے, جبکہ ہمارے دین کی یہ تربیت ہے. جی بالکل, ہمیں یہ ورثے میں ملا ہے. بالکل. اولیاء سے, صوفیاء سے آپ نے دیکھا ہوگا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جب آپ یہاں لاہور میں, پنجاب میں, اس سرزمین میں تشریف لاتے ہیں تو کہیں پر اسلام نہیں ہے, لیکن آپ کی نرمی نے, آپ کی شفقت نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ جنگ میں لڑ رہے ہیں, تو ایک شخص نے آپ اس کے اوپر سوار ہو گئے, اس کے سینے پر, اور اس کے گردن اتارنے لگے اس کافر کی. تو اس نے آپ کے چہرے مبارک پر استغفر اللہ معاذ اللہ تھوک دیا, تو آپ نے اسے وہیں چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ اب تو مجھے زیادہ سختی سے بالکل قتل کرنا چاہیے تھا. تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہمارا لڑنا اور ہمارا صلح کرنا اللہ رب العزت کے لیے. کیا بات ہے. یہ دعاؤں کا سلسلہ بھی نرمی کے ساتھ ہے, لوگ آپ کے ساتھ پھر اٹیچ ہو جاتے ہیں, آپ کی بات سننے کے لیے قائل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بریگیڈ صاحب آپ کی جانب آؤں گا, اور میں چاہتا ہوں آپ میسیج دے دیجئے کہ کوئی ایک عام آدمی جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ کسی بچے کی کفالت کر سکے, یتیم بچے کی, یا کسی فیملی کی کفالت کر سکے, جیسے کہ یعنی ہاتھ بانٹ سکے, جیسے الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار, اور کچھ جامع انداز میں بتا دیجئے کہ کیا بہترین طریقہ کار. بہت ہی آسان طریقہ کار ہے. ایک بچے کی کفالت جو ہے 4500 روپے ماہانہ میں ہوتی ہے. اچھا, صرف 4500 روپے ماہانہ. کہ اگر آپ ڈنر کے لیے چلے جائیں کسی ریسٹورینٹ میں تو اس میں بھی بل جو ہے نا اس سے زیادہ ہی فیملی کا بن جاتا ہے. تو 4500 روپیہ ماہانہ یا پورے سال کا 54,000 روپے جو ہے, آپ الخدمت فاؤنڈیشن کا نمبر جو ہے نا میں دے دوں گا, وہ اویلیبل ہیں, ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ بھی دیا ہوا ہے. تو بچے کو آپ سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے بچے کو. آپ علاقہ جو چاہیں آپ اس علاقے کے بچے کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور وہ بچہ جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ آپ کو آ جائے گا کہ یہ بچہ کی کفالت ابھی آپ کے ذمہ ہے, اور وہ جاری و ساری ہو جائے گا. صاحب یہاں پر رہنمائی بھی فرما دیجئے کہ اتنے بچے ہیں, اتنی فیملیز ہیں, اتنی فیمیلز ہیں, بے و مددگار پھر رہے ہیں, اور آپ نے بھی جیسے بتا دیا ہزاروں کی تعداد میں صرف الخدمت فاؤنڈیشن میں اور اس طرح کی اور بھی فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہیں,
تو یہ کیا تعلیم کی کمی ہے, دین سے دوری ہے, یہ کیا چل رہا ہے ہمارے ملک؟ یہ جو ہے نا آپ نے تعداد کی بات کی تو کوئی سروے کے مطابق 45 لاکھ یتیم بچے ہیں پاکستان میں. تو اور یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ پاکستان کا تقریباً سب سے بڑا پروگرام ہے یتیم بچوں کا, اور ہم بھی 20,000 کو نہیں ٹچ کر رہے ابھی. بالکل. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسے کہ کیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ جو ہے نا اس کا کہا ہے کہ یتیم بچے کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہونا چاہیے. کلمیہ بن چکا ہے. اور اگر اجازت دیں تو میں ایک آیت جو ہے نا کوٹ کروں آخری آخر پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ ماؤن میں فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین, اے نبی پاک کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. اور خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی آگے دے دیا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی یتیم کو دھکے دینے والا اس کا مطلب ہے ایمان سے خارج ہے, کیونکہ روزہ جزا تو جو ہے نا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم یتیم کو دھکے دیتے ہیں تو اس سے خارج. اور پھر آگے کیا کہا, اور مسکین کو کھانا کھانے کی تلقین نہیں کرتا. یہاں پہ وہ امر بالمعروف آ گیا کہ یہ نہیں کہ اس کو کھانا کھلانا بلکہ اس کی تلقین کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے, وہ بہت ضروری ہے اس سے بھی بڑھ کے. تو یہی وجہ ہے کہ جی ہم جو ہے نا دین سے آپ دوری کہہ لیں کہ جی ہمیں شاید ان چیزوں کا احساس نہیں ہے, اور جس وجہ سے ہم یتیم بچوں کی اس طرح کفالت نہیں کر پا رہے جس طرح کہ ہمیں کرنی چاہیے. بالکل بالکل صاحب, بہت شکریہ. دل تو نہیں چاہتا کہ گفتگو کا اختتام ہو اور آج کا پروگرام ختم ہو, لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اور انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے 4:05 پر. لیکن پروگرام کے اختتام میں آمنہ سلطانی انتہائی خوبصورت آواز کے حامل ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آمنہ سلطانی اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. اور کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں, کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں. ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے, ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے. اور یوں ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا, یوں ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا, لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے, لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے. اور زیر مدفن ہوں تیری دید سے پایا ہے سکون, زیر مدفن ہے تیری دید سے پایا ہے سکون, تیرا احسان ہے اے قبر میں آنے والے. اور دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں, دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری ہی نہیں. نو
ہیں قرآن سنانے والے، نوکے نیزہ پہ ہیں قرآن سنانے والے، اور ہم کو دوزخ کا کوئی خوف نہیں اے حاکم، ہم کو دوزخ کا کوئی خوف نہیں اے حاکم، کیونکہ آ گئے مجھ کو جہنم سے بچانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے